بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان اللہ کی مہمانی کا مہینہ آ چکا ہے، جس میں ہم اپنے پروردگار کے مہمان ہوتے ہیں، اور یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، عبادتوں کا، دعاؤں کا مہینہ ہے کہ جس میں ہر طرح سے اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور قبولی دعا اور عبادتوں کا موقع۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں دن بھر انسان کو روزہ رکھنا ہے، اور جس کے لیے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو اللہ کی مہمانی کے لیے بلایا گیا ہے۔ لیکن جس چیز کی طرف ہم کو اس بابرکت مہینے میں متوجہ ہونا ہے، وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ان عبادتوں کو، جس کو ہم ظاہری طور پر انجام دے رہے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، جس کو بہت بہتر سمجھتے ہیں ہم، ان سب کی جان کیا ہے، روح کیا ہے۔ اور یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں تو صرف فاقہ رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں ہے، صرف پیسہ غریب کو دے دینے کا نام زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان کا راز کیا ہے، ان کی جان کیا ہے، دین میں نے اس میں کس چیز کی طرف ہم کو متوجہ کیا ہے۔ یہ آپ توجہ فرمائیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر عبادت میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے جو خلوص انسان کی عبادت کو روح عطا کرتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر ایسا موقع آتا ہے کہ دیکھنے میں ہماری عبادت بہت اچھی ہوتی ہے، دیکھنے میں ہماری عبادت بہت شاندار ہوتی ہے، ہم 30 روزے کے بجائے شعبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں، رجب کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اور خود روزہ رکھنے کے بجائے مومنین کو بھی روزہ رکھنے پر ترغیب دلاتے ہیں۔ ایک قرآن کے بجائے 10 قرآن، جبکہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کا پڑھنا پورے قرآن کے ختم کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ لیکن آپ توجہ فرمائیں کہ یہ ظاہری عبادت جو دین نے ہم کو بتائی ہے، اس کی روح اور اس کی جان کیا چیز ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس سے غافل ہوتے ہیں۔ ہم اس میں صرف خوش ہیں کہ ہم نے اتنے روزے رکھ لیے، ہم نے اتنے پیسے خیرات کر دیے، ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا، ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی۔ لیکن جب ہم ان کی اصل کی طرف متوجہ ہوں گے اور واقعی دین کی نگاہ سے اپنی ان عبادتوں کو دیکھیں گے، تو حقیقت اگر ہمیں نظر آنے لگے گی تو اکثر و بیشتر ایسا ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو روزہ رکھا ہم نے، وہ ہمارا روزہ کہاں چلا گیا نہیں معلوم۔ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، وہ نمازیں ہماری دیکھنے میں ہم سمجھ رہے ہیں نماز ہے، لیکن کیا وہ ہماری نماز صحیح ہے، اس میں خلوص ہے، اس میں حقیقت پائی جا رہی ہے، یا صرف ظاہری طور پر صرف شکل ہے عبادت کی، جان کیا ہے اس کی؟ تو ہر عبادت کی جان سب سے پہلے اس کا خالص ہونا ہے۔ عبادت کی روح کا نام ہے خلوص، اخلاص ہے ہمارے پاس، یعنی اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا کام اچھے طریقے سے انجام تو دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ہمارا دل ہے وہ اس عبادت کے جان اور اس روح کو نہیں رکھے ہوئے ہے۔ لہٰذا ہم کو سب سے پہلے اس چیز کی طرف توجہ، اور اسی لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ظاہری عبادت کی طرف ہم کو زیادہ توجہ ہوتی ہے، خلوص کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس بات دین کی تعلیمات پر جب ہم توجہ کریں گے تو ہمیں خود اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دین میں کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ کیسا روزہ ہم نے رکھا ہے یہ دیکھا جاتا ہے، کتنا رکھا نہیں دیکھا جاتا۔ کیسی افطار کرائیے، آپ غور کریں کہ دین میں کس چیز کو اہمیت دی گئی ہے۔ جب بھی ہم عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، یا جب بھی ہم کسی بھی عبادت کے عنوان سے بارگاہ الہی میں اپنے کو حاضر کر رہے ہوں، تو سب سے پہلی چیز جب آپ احکام عبادت میں بھی دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا حق آپ کے اوپر باقی نہ ہو،
آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے میں کسی کا حق شامل نہ ہو۔ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کسی کی ایسی نہ ہو کہ جس پہ وہ اس کا مالک آپ سے راضی نہ ہو۔ غصبی جگہ پر نماز پڑھنا آپ کی نماز کو باطل کر دے گا۔ غصبی پیسے سے خریدا ہوا لباس آپ کی نماز کو باطل کر دے گا۔ ایسا پانی جو دوسرے کا ہو، جس کی اجازت نہ ہو، اس سے اگر آپ وضو کریں گے آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ یہ غور کریں ہر مسئلے میں، حتیٰ کہ میت اگر انسان کی دفن کرنا ہے اور میت کے لیے کتنا احترام بتایا گیا ہے کہ تمام مومنین کے اوپر واجب ہے، واجب کفائی ہے۔ اگر کسی میت کے تجہیز و تکفین کو کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا ہے تو اس شہر اس محلے کے جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ ان کے لیے، اس کے لیے غسل کا اہتمام کرنا، کفن کا اہتمام کرنا، قبر کا اہتمام کرنا۔ لیکن جب آپ اس کے احکام میں جائیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے، کسی بھی مجتہد سے پوچھئے کہ ایک میت ہے جس کو ہمیں دفن کرنا ہے، اس کو کفن دینا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کفن موجود نہیں ہے بالفرض کہ جو خالص ہو اور جو غصبی نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس ایسی صورتحال آ جائے کہ آپ میت کو بغیر کفن کے دفن کر دیں یا غصبی کفن کسی سے چھین کر کے لا کر کے بغیر اجازت کا کفن اس کو پہنا کر کے دفن کر دیں، تو شریعت کیا کہے گی کہ آپ میت کو بغیر کفن کے دفن کر دیجئے، مگر غصبی کفن میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بغیر وضو کے تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے، لیکن کسی سے پانی چھین کر کے آپ کو وضو کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ اپنی عبادت کے لیے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کا مال لے کر کے، آپ کسی کا حق غصب کر کے اس کی بارگاہ میں آئیں۔ آج جب یہ ماہ مبارک رمضان، اتنا عظیم مہینہ، اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، جب انسان کسی بھی کے پاس مہمان بن کے جاتا ہے تو اندازہ ہوگا نا، ایک عام آدمی کے پاس، ایک عام انسان کے پاس جب کوئی مہمان بن کے جاتا ہے تو مہمان کا کیا فریضہ ہوتا ہے، میزبان کا کیا فریضہ ہوتا ہے، مہمان کس طرح سے اپنے میزبان کے پاس جاتا ہے، میزبان کس طرح سے اپنے مہمان کا خیال رکھتا ہے۔ تو جب یہ دنیا میں عام انسانوں کو آپ مہمانی اور میزبانی میں دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ آداب ہیں، اور جو مہمان آتا ہے میزبان کے پاس اس کو میزبان کے سامنے کیسے ہونا چاہیے، تو ہم تو میزبان ہیں نا، تو مہمانی کا فرض تو اللہ کو، مہمان کا میزبان تو اللہ ہے، ہم مہمان ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک مہمان کو اپنے میزبان کی خدمت میں کس طرح سے حاضر ہونا چاہیے۔ تو وہ ساری چیز، اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں مہمان بن جائے، آ کر کے کہے کہ آپ تو بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، ہم فلاں کو مار کر کے آئے ہیں، ہم فلاں کا یہ چھین کر کے آئے ہیں، آپ ہم کو بچا لیجئے، آپ ہم کو پناہ دے دیجئے، تو کوئی بھی شریف میزبان آپ کو کسی کے یہاں ظلم کر کے آنے کے بعد اپنی مہمانی میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ یہی کہے گا کہ تم بے ایمان آدمی ہو، تم قاتل ہو، تم ظالم ہو، تم جھوٹے ہو، تم غدار ہو، تم غلط آدمی ہو۔ اگر ہم تم کو اپنے یہاں مہمان بناتے ہیں تو لوگ ہم کو برا کہیں گے کہ اس برے آدمی کو کس طرح۔ جب ایک شریف انسان ایک غاصب اور ایک غدار انسان کو اور ایک غلط انسان کو مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جو بھی انسان کسی شریف انسان کے پاس مہمان بننے کے لیے جاتا ہے تو اپنے آپ کو سنوار کے جاتا ہے، اپنے آپ کو سدھار کے جاتا ہے، اپنی شرافت کے ساتھ اس کی خدمت میں جاتا ہے، تو جب ایک عام شریف انسان کے پاس مہمان جانے کے لیے آداب ہیں، تو کیا ہم جب ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی امید لگا کر کے بارگاہ الہی میں جب ہم حاضر ہو رہے ہیں، تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے یہ دیکھیں کہ ہم جب اللہ کے سامنے اللہ کی مہمانی میں جا رہے ہیں تو یہ محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں،
ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم کو کس طرح سے بارگاہ الہی میں مہمان کی طرح سے رہنا چاہیے۔ لہٰذا جب ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنے میزبان کے پاس ہیں، تو اللہ بہتر ہے طریقے سے جانتا ہے کہ ہمارے پاس جو مہمان ہے، جس کو ہم نے اپنا مہمان بنایا ہے، اس کی کس طرح سے مہمان نوازی کرنی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ مت سوچے کہ صرف بس ہاں ہو گیا، روزہ رکھ لینا صرف کام نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان برکتیں ہیں۔ یہ چیز یاد رکھیے کہ جتنا ہی عظیم مقام ہوگا، جتنا ہی عظیم وقت ہوگا، جتنا ہی عظیم جگہ ہوگی، اتنا ہی عظیم عمل ہوگا۔ اگر شب جمعہ میں صدقہ دینے کا ثواب زیادہ ہوگا تو شب جمعہ میں جھوٹ بولنے کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ اگر شب جمعہ میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا تو پھر شب جمعہ میں جھوٹ بولنے کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ لہٰذا جب مقام اگر کعبے میں جا کر کے نماز کا ثواب بڑھ جائے گا تو کعبے میں جا کر کے جھوٹ کا عذاب بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں اگر ایک آیت قرآن پڑھنے کا ثواب ایک قرآن ختم کرنے کا ہے تو پھر اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو ویسے تو ہر عالم میں ہم اللہ کے سامنے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں خصوصی رحمت اللہ کی ہمارے اوپر ہے۔ اس کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رہ کر کے بھی ہم نیک عمل کی طرف آگے اگر نہ بڑھیں اور اپنے آپ کو خراب کر لیں تو یہ سمجھیے کہ جس طرح سے نیک عمل کا ثواب رمضان میں زیادہ ہے، اسی طرح سے برے عمل کا عذاب بھی ماہ مبارک رمضان میں زیادہ ہوگا۔ جتنی نسبت بڑھے گی اتنی ثواب کی بھی عظمت بڑھے گی، اتنی عذاب کی بھی شدت بڑھے گی۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بہت زیادہ امید رکھ رہے ہیں، وہیں پر معصیت الہی کے مقابل میں ہمارے دل میں بہت زیادہ خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہ بس سوچیں کہ صرف روزہ آپ قرآن کی یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، کہ جس میں اللہ نے روزہ واجب کرنے کے لیے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ اے لوگوں تمہارے اوپر روزہ واجب کر دیا گیا۔ آپ اس آیت کے ٹون کو دیکھیے، اس آیت کے خطاب کو دیکھیے، اس آیت کے مخاطب کرنے کے انداز کو دیکھیے۔ پہلا لفظ جو آیت استعمال، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، پہلے ہی ایمان کا حوالہ دے کر کے آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور کتنی رحمت اس کی ہے، فرض کر دیا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ اس نے حکم دے دیا، مان لینا، لیکن اس کا لطف آپ دیکھیے کہ بندے کے اوپر جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تو اس کے مزاج پر گرا نہ گزرے۔ یہ ایک اس کے لطف کا اس کے کرم کا یہ انداز ہے کہ اپنے بندے کو تسلی کے لیے آگے جو جملہ آیت کا صرف اتنا کہہ دینا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا، ختم۔ لیکن آگے اللہ کا جو جملہ ہے، اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے اسی طرح سے جس طرح سے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے کہ تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ انسان کو یہ تسلی ہو جائے کہ یہ ہم جو آج ہمارے اوپر روزہ فرض ہے یہ کوئی نیا فریضہ نہیں ہے، ہم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ ایک طرح سے اللہ کا لطف ہے اپنے بندوں کو دلاسا اور تسلی دینے کے لیے، تاکہ اب انسان اپنے اوپر یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر یہ فرض کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تمہارے اوپر تمہارے پہلے والوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بتائے کیوں فرض کیا گیا ہے، وہ اس نے حکم دیا، ہم کو ماننا ہے۔ بندے ہونے کی حیثیت سے، اس کے رب ہونے کی حیثیت سے، اس کے خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے بس اس کی یہ ہے کہ اس نے حکم دیا، اور ایک بندے ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو مانیں۔ لیکن پھر بھی اس کا لطف و کرم یہ دیکھیے کہ ہمارے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے اس نے وجہ بھی بتا دی کہ یہ روزہ ایسا مت سمجھو کہ بس ایسے ہی فرض کر دیا گیا ہے،
پہلے تو مومنوں پر فرض کیا گیا، جو ایمان والا ہوگا، جو ایمان لایا ہوگا وہی روزہ رکھے گا، اسی کے اوپر روزہ رکھے۔ پھر اس کی تسلی کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے کہ تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے بندوں کو دلاسے کے طور پر وجہ بھی بتائی ہے کہ یہ روزہ کیوں رکھا گیا، کیوں فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو سب سے اہم مسئلہ اس آیت کے ذیل میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی جو اینڈ میں جو لفظ استعمال آخر میں ہو رہا ہے کہ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد خالی جو آج عام طور سے جو تصور میں لوگ لے آتے ہیں کہ روزہ رکھا گیا ہے دن بھر بھوکے رہنے کے لیے تاکہ رات کو خوب کھائیں، اگر کھاتے رہے کنٹینیو تو پھر اتنا کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ 10 گھنٹہ ذرا پیٹ خالی رہا تو پھر شام کو حلیم کھانے میں اور بھجیا کھانے میں، یہ دن بھر بھوکے رہیں تاکہ رات کو خوب کھانا اچھا لگے، کیونکہ جب بھوک لگتی ہے تو انسان کو کھانا اچھا لگتا ہے۔ تو ہمارے عمل، ہمارے انداز سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں تاکہ رات بھر خوب کھانے میں مزہ آئے۔ اور آج کل تصور یہ ہو گیا ہے کہ ماہ رمضان آیا تو دن بھر بھوکے رہو تاکہ رات کو اچھا اچھا کھانے میں لطف آئے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے نہیں کہ رات کو تم بڑھیا حلیم کھانے، بریانی کھانے کا لطف اٹھاؤ، بھجیا اور سموسے کھانے کا لطف اٹھاؤ، کھانے کا بھی لطف اٹھاؤ، لیکن یہ ہدف نہیں ہے۔ کھائیے، کھانے کے لیے منع اسی نے حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی رات ہو جائے ویسے ہی آپ روزے کو افطار کیجئے۔ لطف ہے، ایک مومن جو دن بھر روزہ رکھے گا، نمک سے بھی اگر وہ افطار کرے گا تو وہ جو لطف عبادت خدا اور حکم خدا انجام دینے کے بعد جو اپنی روح میں محسوس کرے گا وہ ظاہری غذا میں نہیں محسوس کر سکتا ہے، جبکہ اس نے حکم دیا کھاؤ، رات میں کھاؤ، رات بھر کھاؤ، کھانے کے لیے نہیں منع کیا، دن بھر روزہ رکھو۔ لیکن ہدف یہ نہیں ہے کہ دن میں روزہ رکھیں۔ عام طور سے ہمارے عمل سے پتہ یہی چلتا ہے، رمضان آیا دکانیں سج گئیں، رمضان آیا ایک سے ایک پکوان جو ہے شروع ہو گئے، دن بھر پکتے ہیں تاکہ رات بھر کھائے جائیں۔ لیکن قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، کیونکہ انسان کی اس دنیا میں آنے کا ہدف ہی یہ ہے کہ وہ تقوی الہی اختیار کرے، اور تقوی الہی اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے روزہ رکھنا۔ کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب تک انسان خود محسوس کسی بھی چیز میں، خود جب تک آپ جس راستے پر نہیں چلتے اس راستے کی سختی اور آسانی کو آپ سن کر کے، پڑھ کر کے محسوس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس راستے پر نہ چلیں۔ روزہ بھوکا پیاسا اللہ نے رکھنے کا حکم دیا اس لیے ہے تاکہ پیسے والوں کو، دھن دولت رکھنے والوں کو بھوک پیاس کا احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، بھوک لگنے پر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پیاس لگنے پر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بھوک پیاس کا احساس کرے تاکہ اللہ کے بھوکے بندوں اور پیاسے بندوں کی بھوک اور پیاس کو وہ محسوس کر کے ان بھوکے اور پیاسے اللہ کے بندوں کی مدد کر سکے۔ جب تک انسان خود، بہت سے لوگ ایسے آپ دیکھیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ جانتے ہی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھوک رہنے کا درد کیا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو انسان کو بے چینی کیسے ہوتی ہے، لیکن جب روزہ رکھے گا تب بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا، تب اسے احساس ہوگا کہ وہ بندہ خدا جس کو کھانا نہیں ملتا ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم تو رکھتے ہوئے اپنے اختیار سے اللہ کے حکم سے نہیں کھا رہے ہیں، تب ہم کو یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس بندے کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوگا تو پھر اس کے اندر ایک تقویٰ جاگے گا، تو اللہ کے ان بندوں کی طرف متوجہ ہوگا جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ ماہ مبارک رمضان میں دیکھیں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں صدقہ دیں، خیرات کریں، حتیٰ کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہونے کے بعد عید کے دن کتنی خوشی سے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو حکم الہی یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے زکوٰۃ نکالیں،
پھر نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ ان ساری چیزوں کو جب جمع کریں گے تو اندازہ یہ ہوگا کہ ہمارا ہدف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت صرف اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے بندوں کو بھول کر کے اللہ کی خدمت میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے صرف اپنے آپ کو عبادت گزار ثابت کریں۔ عبادت وہی ہے جو اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں حاضری دی جائے۔ اور ماہ مبارک رمضان اس کا ایک بہترین موقع ہے کہ جہاں انسان اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے حکم کو انجام دیتا ہے، اور اس میں اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے روزہ رکھنا، روزہ رکھوانا، روزہ افطار کرنا، کسی بندے مومن کو افطار کروانا، یہ سب زکوٰۃ دینا، لوگوں کی مدد کرنا ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور ان ثواب سے پہلے جن چیزوں کی طرف ہم کو توجہ دینی ہے، ان کاموں سے پرہیز کرنا ہے ماہ مبارک رمضان میں جو ہماری عبادتوں کو خراب کر دیتے، بالخصوص اگر کسی بندہ مومن کا حق ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم نے کسی کا حق دبا لیا ہے تو کتنی بھی عبادت لے کر کے ہم بارگاہ الہی میں جائیں، وہ پیسہ جو کسی دوسرے بندہ مومن کا ہمارے اوپر ہے، اس سے اگر ہم کوئی کار خیر کرنے جائیں تو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کا مال ہڑپ کر کے بڑھیا لباس سلوا کر کے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی بندہ مومن کا مال غصب کر کے لوگوں کو افطار کرانے جائیں گے، اس افطار کا ایک پیسے کا ثواب نہیں ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو پاک کریں، پاکیزہ کریں، خالص کریں، پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر کے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے اس مہینے میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی مغفرت ہم کو کس طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر ماہ مبارک رمضان ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے کتنا بہترین موقع ہے جو پروردگار الہی نے ہمارے لیے حاضر کیا ہے۔ اور جب انسان روزہ رکھتا ہے، باوضو ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ رحمت، مغفرت، استجابت دعا کا مہینہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سحر کی دعا، افطار کی دعا، پہلی تاریخ کی دعا، دوسری تاریخ کی دعا، ہر دن کی دعا، شب قدر کی دعا، عشر اول کی دعا، عشر آخر کی دعا، ہر طرح سے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر کے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے اور دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم دعا ہمارے لیے جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس دنیا میں ناانصافی، ظلم و جور جو پھیلا ہوا ہے، ہم پاک و پاکیزہ ہو کر کے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر کے یہ دعا کریں کہ پالنے والے تو کچھ ایسا کر جس سے اس دنیا سے ظلم و جور ختم ہو جائے۔ اور یہ روایات اور احادیث سے یہ بات طے ہے کہ یہ ظلم و جور ختم ہونے کا صرف ایک ذریعہ ہے جو ہمارے وقت کے امام کی حکومت ہے، اور وہ حکومت اسی وقت ہوگی جب ان کے انصار اور ان کے چاہنے والے، ان کے شیعہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور بارگاہ الہی میں دعا کریں گے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں ہی ہم بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں اور پورے مہینے یہ دعا کریں، شب قدر میں یہ دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر اس مہینے میں جو آ رہی ہے وہ شب ہے کہ جس میں پورے سال کی تقدیر روح الامین جو افضل الملائکہ ہے وہ لے کر کے ہمارے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں پوری تقدیر، پوری قسمت، پورے سال بھر کا نظام اللہ کی طرف سے حجت خدا کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم ہر اعتبار سے اس ماہ مبارک رمضان میں بارگاہ الہی میں جب حاضر ہوں تو اس وسیلے کو نظر میں رکھیں کہ جس وسیلے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور کل کو اس دنیا کو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے جو بھرنے والا ہے، جس کے ذریعے سے اس کے ظہور پر نور کے لیے ہم دعا کریں اور اسی کا واسطہ دے کر کے اس کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے امام زمان علیہ السلام کا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، اور ہم سب کو نیک اعمال اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔